بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، جو ہی پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا یقینی ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ خانہ جنگی کی کیفیت ہے، لڑائی شروع کروا دی گئی ہے، زیادہ مناسب لفظ ہے، بلکہ یہ شروع ہو بھی گئی ہے اور کروا بھی دی گئی ہے۔ اس کی دونوں وجوہات ہیں۔ آج بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، اس حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے بڑے سنسنی خیز الزامات لگائے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ انکشافات کیے ہیں۔ گھر کا بھیدی ہمیشہ لنکا ڈھاتا ہے۔ انہوں نے کہا عمران ریاض خان ارب پتی ہے، اور وہ ارب پتی کیسے بنے، اس حوالے سے وہ جلد کچھ اہم انکشافات کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ ہے، یہ بھی کہا شیر افضل مروت نے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بجو گروپ ہے جس نے عمران خان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ بجو گروپ کون ہے، اس کی تلاش کی کوشش کریں گے آج۔ اور بڑا یہ جو پھڈا پڑ گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیونکہ پارٹی اب جب عام انتخابات کے فیز میں داخل ہوتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت، تو اربوں روپے کا اس کا جو پروپیگنڈے کا یا اشتہارات کا جو بجٹ ہوتا ہے میڈیا کا، اس کو کس نے استعمال کرنا ہے۔ اربوں روپے کا اس کے جلسوں کا، اس کی باقی جو کمپین ہے اس کا بجٹ ہوتا ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہوگا، اس کی ذمہ داری کسے ملے گی۔ اربوں روپے کا بجٹ، بلکہ کھربوں روپے کا بجٹ جو ارکان اسمبلی کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں امیدواروں کو، صوبائی اسمبلیوں کے، قومی اسمبلیوں کے، اور اس دوران پھر اربوں کھربوں کی پارٹی کے لیے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں پارٹی کو فنڈنگ بھی دینا ہوتی ہے۔ یہ سارا کس کے کنٹرول میں ہوگا حساب کتاب، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے کھانچے اور کھابے ہوتے ہیں۔ پھر پارٹی جب حکومت میں آ جائے گی تو وہ تو کھربوں اور ڈالروں میں اربوں والے معاملات ہو جائیں گے، کانوں کے ٹھیکے ہوں گے، اوورسیز کے معاملات ہوں گے، ملک کے اندر ہوں گے، وزارتیں ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ سونے کی کان کیا، یہ ہیرے موتی کی کان سے بھی بہت بڑی گیم ہوتی ہے، جو پاکستان جیسا بڑا ملک ہے اس کی حکومت۔ پھر اس کی حکومت کی سربراہی، اس کی صوبائی وزارت اعلیٰ، اس کے بعد صوبوں میں گورنرز، اس کے بعد صوبائی کابینہ، اس کے بعد وفاقی کابینہ۔ یہ اتنا بڑا ناظرین ایک طلسم ہوش ربا ہے کہ اگر آپ اور ہم بھی اس میں چلے جائیں تو شاید ہمیں بھی خدا نخواستہ اسی طرح کی صورتحال درپیش ہو جائے کہ پھر ہمیں پیسہ 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 ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی تیزی سے لوگ امیر ہوتے ہیں کہ جس کو ہم عموماً فلمی کہانیاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کی دنیا میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ نظام ہی سرمایہ دارانہ نظام اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ سرمایہ دار بن ہی جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مثل مشہور ہے، جو نمک کی کان میں چلا جاتا ہے وہ خود بھی نمک بن جاتا ہے۔ تو سیاست بھی نمک کی ایک کان ہے، جو اس میں چلا گیا، ایک حد سے زیادہ کراس کر کے اس کے اندر داخل ہو گیا، وہ بھی نمک بن جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ خود بھی سرمایہ دار بن جاتا ہے۔ اب سرمایہ دار ہونا یا سرمایہ کار ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت کا شکار ہو جانا اصل فساد کی جڑ ہے۔ عمران خان دیکھیں اس سارے کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک اس نے سرمایہ دارانہ ذہنیت نہیں اس نے اپنے اندر داخل ہونے دی۔ یہ بہت مشہور ناظرین مقولہ ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں، جن کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی انہی سے ایک نظریاتی اور فکری سوچ کی تھوڑا سا جو حصہ ہے دیا ہے، کہ ہم انہی کے طالب علم ہیں، انہی کے کلام کے، انہی کی فکر کے۔ تو حضرت علامہ اقبال کے جو مرشد ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی، انہوں نے اس حوالے سے بہت پتے کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک سمندر کی مانند ہے۔ دنیا سے مراد یہ دنیا کی دولت اور یہ سارے دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کے جو سارے مفادات ہیں، یہ ایک سمندر کی دولت ہے، سمندر کے پانی کی طرح ہے، اور انسان کو اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا چاہیے کہ اس کو اس کے اوپر سواری کرنی چاہیے، جس طرح کشتی سمندر کے اوپر سواری کرتی ہے۔ اگر آپ اس پہ سواری کرتے رہیں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس ساری طلسم ہوش ربا کو۔
لیکن اگر آپ اس دنیا کو اپنی کشتی کے اندر آنے دیں گے، یعنی آپ اس جو سرمایہ ہے، جو دنیا کی محبت ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیں گے، تو اس طرح اس کو یوں اس کی مثال انہوں نے دی کہ پھر جو سمندر کا پانی ہے وہ کشتی کے اگر اندر داخل ہو جائے گا تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اسی طرح اگر یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی جو یہ آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کی ذہنیت کو بھی سرمایہ دارانہ یعنی مفاد پرستی میں مبتلا کر دے گا، تو پھر آپ کی شخصیت بھی مسخ ہو جائے گی اور آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ انہوں نے نقطہ پیش کیا کہ یعنی اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کو بالکل 100% رد کر دیں تو یوں سمجھ لیں کہ پھر تو ہم اس دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی کی برکت ہے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی نے اس حد تک دنیا کو ترقی دے دی ہے آہستہ 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 پچھلی 4-5 صدیوں میں، کہ جو ایک صنعتی انقلاب آیا، پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا، اس کے بعد اب انفارمیشن ایج آ گئی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے یہ جو موبائل فون استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے یہ جو مصنوعی سیاروں کا سسٹم ہے، یہ جو سارا انٹرنیٹ کے ڈیٹے کا نظام ہے، تو یہ سارا اسی نظام کی برکت ہے۔ تو اس لیے بات اب دوسری طرف نکل جائے گی۔ مختصراً یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا ہماری سیاست کے لوگ اس نظام کے ساتھ میں جا کر اس نظام سے فیض یاب ہوتے ہیں تو اس کو ہم شجر ممنوعہ قرار نہیں دے سکتے، یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس لیے اس نظام سے فیض یاب ہونا یا دوسرے کے بارے میں کہنا کہ وہ فیض یاب ہو رہا ہے میں نہیں ہو رہا، یہ سارا جھوٹ ہے۔ سبھی فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی صلاحیتوں یا اپنی منفی سوچ کے تحت کوئی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا ایول جینیس، کوئی زیادہ مستفید ہو جاتا ہے، کوئی کم مستفید ہوتا ہے، اور کوئی محروم رہ جاتا ہے، اور پھر اسی کے حصول میں ہم ایک دوسرے سے بھی الجھتے رہتے ہیں، اور یہی الجھنے کی جنگ ہے جس کو آج پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کہا جا رہا ہے۔ اور وہ قبضہ کس لیے ہوگا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے ہاتھوں کون کون بے نقاب ہوگا۔ آج رات ذرائع کہہ رہے ہیں یا کل وہ کچھ بڑی لیکس، شیر مروت لیکس سامنے آنے لگی ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی میں نئی خانہ جنگی شروع کروائی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ یہ نیچرل ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے، کوئی شروع کرائے نہ کرائے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن یہ شروع ہونی ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ یہ لڑائی شروع ہونی ہی ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی یہ جنگ شروع کروائی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آج کی اس ویڈیو کا خاص موضوع ہے، کیونکہ یہ جو نیچرل ہے، اس کا جنگ کے ہونا ہی ہونا، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں۔ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، یہ گروپنگ ہے، پارٹی کے اندر کی گروپنگ بھی مفادات کے چکر میں ہے۔ تو اس بحث میں تو ہم پڑھیں گے نہیں، یہ کیونکہ یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی میں بھی ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ اس مفادات کی سیاست کو پی ٹی آئی کی اصل سیاست کے اوپر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کو پی ٹی آئی کی سیاست کی کشتی کے اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ باہر گھومتی رہے، لہروں کی صورت میں اچھلتی رہے، ٹکراتی رہے پی ٹی آئی کی کشتی کے ساتھ ساتھ، لیکن پی ٹی آئی کی کشتی کے اندر داخل ہوگی تو جیسے پانی داخل ہو گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، جیسے نون لیگ کی کشتی ڈوب چکی ہے۔ اسی طرح ہر سیاسی جماعت میں جب یہی مفادات کی سیاست اس کی کشتی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ ٹکراؤ کیوں شروع کروایا گیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ اب عمران خان کو اقتدار میں آنے کا راستہ دیے بغیر چارہ نہیں۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے ہیں کہ چونکہ چارہ نہیں ہے تو اس کو آنے کا راستہ دے دیں۔ یہ پہلا راستہ ہے، اور زیادہ 90% امکان یہی ہے۔ یہ ہم آپ کو بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، 10 سال کے لیے یہ اب پروجیکٹ بن رہا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم جلد آپ کے سامنے شیئر کر دیں گے۔ دوسرا راستہ ناظرین وہی ہے جو لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اختیار کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ہیڈ لائنز بھی لگائی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو ویسا ہی شدید خطرہ ہے جیسا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو شدید خطرہ تھا۔
وجہ یہی تھی کہ اس وقت بھی بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں آنے سے روکنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، بس وہ ایک ہی راستہ تھا پھر جو اختیار کیا گیا۔ تو خدا نہ کرے عمران خان کے بارے میں بھی وہی راستہ اختیار کیا جائے۔ یہی راستہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ جب ٹرمپ کو اقتدار میں آنے سے روکنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ عام انتخابات تو وہاں ہونے تھے، صدارتی الیکشن، وہاں صدارتی الیکشن تو ملتوی کیے نہیں جا سکتے تھے۔ عوام کی جو رائے دہندگان کی جو بھاری اکثریت ہے، 50 لاکھ ووٹ جو پاپولر ووٹ ہے ٹرمپ کا زیادہ تھا، اب وہ 50 لاکھ ووٹ سمجھ لیں 35 کروڑ آبادی ہے امریکہ کی، تو اس میں 12-14 کروڑ تو ووٹر ہوں گے۔ اب 12 کروڑ ووٹر میں 50 لاکھ کا فرق ہوگا، تو اس فرق کو کسی واردات کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، کیونکہ وہاں تو فارم 47 والا ایشو نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی الیکشن تو تھے نہیں، وہ تو سارے ملک ووٹ اکٹھے ہونے ہوتے ہیں ایک جگہ پر، تو اس لیے پھر آخری راستہ تھا، انہوں نے اختیار بھی کیا، گولی بھی چلی، اور دور مار جو گن ہوتی ہے جس میں وہ لگی ہوتی ہے دوربین، اس کا نشانہ لے کر، لیکن آخری لمحے پہ ادھر وہ گولی چلاتا ہے، ادھر قدرت جو فرشتہ ہے اس گفتگو کے دوران وہ یوں ایسے تھوڑا سا گھوم کے ادھر دیکھنے لگتا ہے، اور گولی جو ادھر لگنی تھی وہ یوں یہاں سے گزر جاتی ہے کان کو زخمی کر کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بچانے والا ہے وہ مارنے والے سے بڑا ہے، طاقتور ہے، اور اسی لیے ہمیں یقین ہے، یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز عمران خان کو جو مارنے والے یا مارنے کی کوشش کرنے والے ہیں وہ ناکام رہیں گے، اور عمران خان یہ ابھی اقتدار میں آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز 5-10 سال کیا تاحیات وہ اس ملک پہ حکومت کرے گا، کیونکہ اس نے جو مشن اپنایا ہوا ہے، جب اس کی حکومت کی برکات سامنے آئیں گی تو کوئی بھی ایسا پاگل نہیں ہوگا جو اگلے الیکشن میں یا پھر اس سے اگلے الیکشن میں عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا۔ ناظرین، ہماری سابقہ ویڈیوز بھی ایک بڑی مشہور ویڈیو تھی کہ جس میں ہم نے چوہے بلی کے کھیل کا، یعنی سیاست کو چوہے بلی کا کھیل قرار دیا تھا، اور اس میں پیر صاحب پگارا کا بھی حوالہ دیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بھی سیاستدان ہیں، جو بھی میڈیا والے ہیں، یہ سارے چوہے ہیں، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلی ہے، اور یہ سب اس کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ اور پروین شاکر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے یا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ بھی ظلم و ستم کی اسی طرح انتہا کرتی ہے کہ جو بھی وہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے سیاستدان، وہ اپنی مرضی سے ان کا ساتھ دینا شروع کر دے، یعنی ایسی مرضی جو اس کی خوشی بھی تو اس میں داخل نہیں ہوتی، لیکن اس کی مجبوری اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا اس کا لالچ پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ اگر یہ عمران ریاض خان یا کوئی بھی صحافی جو ایک حد سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایجنسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح یوٹیوبرز ہیں، اسی طرح اینکر پرسنز ہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پر پروگرام ملتا ہی نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے جب تک کہیں سے NOC نہ آ جائے یا کہیں سے سفارش نہ ہو۔ اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ان کو وہ اوپر اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ اس کے لیے بہت بھاری انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آغاز سفر میں ایک چینل کو ملینز کی طرف لے کر جانے میں، اور وہ یہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی اسٹیبلش کرتی ہے، اور وہی یوٹیوبرز آپ نے دیکھا ہے کہ پھر ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں، کوئی اس چیز کا اعتراف کر لیتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ تو اس وقت جو PTI کی قیادت کا جو گروپ آپس میں لڑ پڑا ہے، یہ پہلے ایک ہی تھا، اس میں شیر افضل مروت بھی تھے، گنڈا پور بھی تھے، عمران ریاض بھی تھے، سمیع ابراہیم بھی تھے، صابر شاکر بھی، صدیق جان بھی، یہ سب ایک ہی گروپ تھا۔ یہ جو تھے یہ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر جو لوگ تھے یہ وہ ایک گروپ تھا۔ دوسرا گروپ جو تھا وہ باہر جا چکا تھا، اس میں عادل راجہ تھے، حیدر مہدی تھے، کرنل اکبر تھے، محیط پیرزادہ، شاہین صہبائی، فیاض مولانا، بیرسٹر شہزاد اکبر، یہ بھی ایک گروپ تھا۔ اب ان دونوں گروپوں میں مزید گروپنگ ہو گئی ہے، اور شیر افضل مروت اور گنڈا پور نے ابھی حالیہ دنوں میں عمران ریاض کے خلاف، اور عمران ریاض نے شیر افضل، خاص طور پر شیر افضل مروت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور
عادل راجہ نے عمران ریاض کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اور عمران ریاض نے جو عادل راجہ کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لڑائی کے تیز ہونے کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ اب اقتدار بالکل سامنے نظر آنے لگ گیا ہے، تو اب ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ جس طرح سے بھی ہو جس طرح سے بھی ایک دوسرے کو کونیاں شونیاں مار کے عمران خان کا جو اندر کا سرکل ہے اس کے وہ اندر رہے، کیونکہ آخری لمحے میں جو لوگ اس کے اندر ہوں گے وہ ایک طلسم میں ہوش ربا میں داخل ہو جائیں گے، وہ ارب پتی ہو جائیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ یہ جتنے ہم نے معاملات بتائے ہیں، میڈیا کے اربوں روپے کے بجٹ ہوں گے اور جلسوں کے اربوں روپے کے بجٹ ہوں گے اور اشتہارات کے اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے اربوں روپے کی یہ گیمیں ہوں گی، پھر اس کے بعد وزارتوں کی تقسیم کی، اس کے بعد بہت ٹھیکے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین، بس اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں داخل ہو جائے ان پہ رحم کرے اور ان کو کامیابیاں نصیب کرے۔ ہمیں کسی سے حسد نہیں ہے، جس کی قسمت میں ہوتا ہے جتنا کچھ وہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں، یعنی جس نظریے کے ساتھ ہیں، ہمیں اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اور جب ہم یہ دیکھیں کسی بھی لمحے میں، زندگی کے لمحے میں، کہ ہماری یہ جو لالچ ہے یا جو ہماری ایک مفاد پرستی ہے، یہ اس حد سے بڑھنے لگ گئی ہے کہ اب ہمارا نظریہ جو ہے یا عمران خان سے جو ہماری وفاداری ہے یہ اس پر زد پڑنی شروع ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کو خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر کا قیدی، یعنی آپ اپنے منصف خود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، یہ اس وقت بہت نقصان دہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ یہ لڑائی نہ لڑیں۔ مفادات آپ کو ملتے رہیں گے، آپ لوگوں کو ہی ملنے ہیں، جو باہر دور سے آ کر کوئی یہ حاصل نہیں کر لے گا۔ جو پچھلے 2 4 10 سالوں میں عمران خان کے قریب رہے ہیں لوگ، اب آنے والے 10 سال بھی کم و بیش وہی قریب رہیں گے، تھوڑے بہت داخل ہو جائیں گے، 5 10 15% 20% نئے لوگ، تو یہ آپ لوگوں نے ہی رہنا ہے۔ کبھی آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے، کبھی مزید قریب آ جائیں گے، لیکن آپ کی اس لڑائی کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور اس کے بیانیے کو ہوگا۔ اب جب آپ ایک دوسرے کے گندے کپڑے بازار میں دھونا شروع کریں گے تو اس سے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موقف مضبوط ہوگا، جن کا موقف یہ ہے کہ عمران خان بھی کرپٹ ہے، عمران خان نے خود بھی کرپشن کی ہے، بشرا بی بی نے بھی کرپشن کی ہے، بشرا بی بی کی سہیلیوں نے بھی کرپشن کی ہے، عمران خان کے ساتھیوں نے بھی کرپشن کی ہے، عمران خان کے جو میڈیا والے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کرپٹ ثابت کر چکے ہیں۔ ناظرین، اگر نون لیگ کہے کہ عمران ریاض خان بھی ارب پتی ہے یا عادل راجہ بھی پیسے کا پجاری ہے، تو جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جسے ہم یوتھیا کہتے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ فیڈ اپ نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یہ چونکہ مخالف ہے تو اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر عمران ریاض کہے کہ عادل راجہ پیسے کا پجاری ہے اور گدھ ہے، اور عادل راجہ کہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ فراڈیا ہے اور رانگ نمبر ہے، اور شیر افضل مروت کہے کہ عمران ریاض ارب پتی ہے، اور پھر یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں ثبوت بھی دینا شروع کر دیں کیونکہ یہ گھر کے بھیدی ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو ووٹر ہے، جو غیر جانبدار ووٹر ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو فیصلہ کرنے کا آخری دنوں میں جو اس پہ لمحہ آئے گا، تو یہ جو ان کی آپس کی لڑائی ہے، اس کا کتنا نقصان پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو، اور جو پی ٹی آئی کا ٹرن اوور ہوگا الیکشن والے دن پولنگ ڈے پر، اس پہ کتنا منفی اثر پڑے گا۔ تو اس کی تھوڑی سی مثال دینے کے لیے ہم نے یہ کچھ کلپس لیے ہیں شیر افضل مروت کی تازہ ترین گفتگو کے، یا پہلے کلپ سنیں تو پھر اس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ عمران خان کی زندگی کو کیسے خطرہ ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے وہ خطرہ کیسے بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود جو پی ٹی آئی والے ہیں، ہم کس طرح اپنے قائد کی نہ صرف اس کی جو پوری زندگی کی کمائی ہے، جب اس کو ایک پھل دار درخت کی صورت میں جو ہمیں دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے، ہم اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ آپ ویڈیو سنیے پھر بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض کا میں نے کافی حد تک احترام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ علی امین خان نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیکہ مانگ رہا تھا۔ اب علی امین خان نے مجھے یہ بھی کہا ہے
کہ خود یہ مائن کا ٹیکہ لینے کے لیے میرے پاس 10 دفعہ آیا. میں خود جب سی ایم ہاؤس جاتا تھا ہر وقت یہ موجود ہوتا تھا. کس لیے آیا ہے؟ وہ وہاں پہ رہتا تھا. سی ایم کے پی جو ہیں انہوں نے سرکاری ان کو ایک رہائش دی ہوئی تھی. یعنی الیمین خان کے الفاظ ہے کہ یہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہیرو بننے کے چکر میں گرفتار ہوا. ان کو خاندان سمیت رکھا گیا. نہ اس کی زبان زخمی ہوئی تھی، اور زبان کا اگر علاج کرایا تھا تو کس سے کرایا؟ کوئی علاج کی کوئی اس نے تفصیل دی ہے؟ پھر یہی الیمین خان نے مجھے کہا ہے کہ بھائی یہ زبان 1 ہفتے میں ٹھیک ہو گئی. اور اسی کو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے ان کو 600 سے زیادہ کنال زمین دلائی ہے چکوال میں. وہاں فش پونڈ ہے، وہاں محل اس نے بنایا ہے، استبل بنایا ہوا ہے. اب پہلے موٹر سائیکل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، یہ اتنے اربوں روپے کہاں سے کمائے؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں خچروں کی تصویر اس نے پہلے سے رکھی ہے کہ میں خچروں کے ذریعے بھاگا. اور بھائی اگر حکومت آپ کو نہ بھاگنے دیتی تو آپ کا پاسپورٹ 1 منٹ میں بلاک ہوتا. آپ یو کے کس طرح پہنچتے؟ پاسپورٹ آپ کا آپریشنل ہے، آپ یو کے تک پہنچ گئے. اور کام ان حضرت کا یہی ہے کہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں کو جناب آپ نے تخت مشق بنانا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے عمران ریاض کے اس تمام پراپرٹی کی، میں ان کو شیئر کروں گا. لیکن عمران ریاض جو ہیں اس کے اور بہت سارے کارناموں کا مجھے علم ہوا ہے. میں آج یا کل اس پہ مزید بات. گنڈپور صاحب نے مجھے کال کیا، کل ہماری کوئی 6-7 دفعہ بات ہوئی، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا منہ بند کرو. تو منہ جو ہے اتنے ظلم کے بعد خان جس دن مجھے کہے کہ استعفیٰ دو، اپنی اولاد کی قسم 1 منٹ دیر نہیں کروں گا. استعفیٰ تو کیا، اس ملک میں نے نہیں رہنا ہے. ادھر طالبان پیچھے پڑے ہیں، ادھر ایجنسیاں پیچھے پڑی ہیں، کوئی زندگی تو ہے ہی نہیں. کون سی خوشی ہے اس میں ہمارے لیے؟ یہاں پہ اور کچھ نہ ہو، باقی لوگوں سے بچ جاؤں تو یہ میڈیا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو لہذا ایک ٹینشن تو نہیں ہے نا، ہر وقت ٹینشن کی جو ہے. لیکن یہ کہ اب ٹینشن پروف ہو گیا ہوں میں، اب انجوائے کرتا ہوں. جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، خصوصاً پروپیگنڈ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حوالے سے بولتے ہیں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور ان کی حالت زار پہ مجھے رحم بھی آتا ہے. مندر کا گھنٹہ مجھے بنا دیا ہے، ہر ایک آ کے بجا رہا ہے. تو گزارا کرو یار. میں ہوں ہی پی ٹی آئی. خان کا نظریہ، خان کی ویژن میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے. میں پی ٹی آئی ہوں، اور اگر کسی کو شک ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہے. خان سے میرے ملنے کی 2 منٹ کی دیر ہے اور بس بات ختم. اب جلسے کریں گے، پنجاب سے لوگوں کو نکالیں گے. میں پھر پی ٹی آئی کے تمام ورکر اکراس پاکستان کہہ رہا ہوں، جس نے پی ٹی آئی کے اور خان کے فنکشن کرنے مجھے مدعو کریں. آؤں گا ہر ضلع میں، چاہے پنجاب ہو سندھ ہو، جلسے کروں گا. کوئی اجازت دیں نہ دیں، مار بکائیں گے اور پرچے بکائیں گے. پنجاب کو ضرورت ہے اٹھانے کی، اور بجائے پنجاب کو اٹھانے کی مجھے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. وقتی طور پر انہوں نے مجھے گرا دیا ہے، وقتی طور پہ گرا دیا ہے. یہ جیت گئے وقتی طور پہ، لیکن میں باؤنس بیک کر کے آؤں گا. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی تعریف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے مجھے ایڈیشنل سیکرٹری کدھر سے نکال سکتا ہے؟ مجھے نکالنے کا اختیار صرف چیئرمین کو ہے. چیئرمین تو ادھر انٹرویو دے رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. چیلنج کر کے کہتا ہوں پنجاب کی قیادت کو کہ آئیں، ایک جلسہ آپ رکھ لیں اور ایک میں رکھتا ہوں. ون مین آرمی ثابت کریں گے اور اپنے آپ کو. میں آج بھی اگر لکی مروت میں جلسہ رکھ دوں تو میرا خیال ہے ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا. یہ جو اصل جنگ ہے پارٹی پہ قبضے کی، اور اسی کو ہم فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. ابھی تک نواز شریف صاحب کو تو یہ جواب نہیں ملا کہ انہیں کیوں نکالا. میں تو جواب لے کر رہوں گا، ورنہ اسمبلی کے اندر اور باہر ان کا ناک میں دم کر دوں گا. مروت صاحب 26ویں ترمیم میں جو منحرف تھے یا جن لوگوں پر شک تھا ان کو نہیں نکالا پارٹی سے اور آپ کو نکالا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے پیسے لیے ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو گئے، اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو نہیں نکالا. یہ پی ٹی آئی کا ورکر گھاس نہیں کھاتا ہے، ان کے پاس شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اتنی تفریق آپ کریں گے تو ورکر تو پھر حق کے ساتھ کھڑا ہوگا. کو تحریک انصاف کا موجودہ رہنما کہا جائے یا پھر سابق رہنما کہا جائے؟ مجھے پی ٹی آئی کہا جائے، نہ میں سابق ہوں نہ موجودہ ہوں، میں دائمی رہنما ہوں. کہ یہ نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری ہوئی تھی نا، پہلے بھی مجھے نکالا گیا تو وہ نوٹیفیکیشن کدھر گئی؟ میں نے خود اس میں پکوڑے کھائے تھے. آپ اس کا ذمہ دار صرف ان چند لوگوں کے جو بچو بن کے خان کا
मुआसरा किए हुए हैं और खान को ही और खान की पार्टी को नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दुनिया में जंगें हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं, और इस जंगों के ख़ात्मे के बाद जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाने वाली कुव्वतें हैं वो सब इस वक्त पाकिस्तान में इमरान ख़ान को बरसरे इक़्तिदार आता देखना चाहती हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि जो फ़ैसला खुद लीडरशिप है दुनिया की इस वक्त, जैसे सदर पुतिन है, सदर ट्रंप है, सदर शी जिनपिंग है, और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, और भी काफ़ी सारे 8-10 ऐसी बड़ी ताकतें हैं, जिसमें एर्दवान भी है तुर्की के, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद बिन ज़ायद भी हैं, और भी बहुत सी अहम शख्सियात हैं। तो उन सब का एक ज़ाती ताल्लुक़ है इमरान ख़ान के साथ, पहली बात तो ये है। दूसरा, उन जो पूरी दुनिया की जो इस वक्त मामलात हैं वो एक मुआशी जंग की तरफ जा रहे हैं, और जिस मुल्क के भी मुआशी मफादात इस खित्ते में हैं वो ये अब चाहता है कि अब यहाँ पर अमन हो, अब यहाँ पर जो मुआशी और तजारती और सनती सरगर्मियाँ हैं उनके लिए माहौल मुनासिब मुयस्सर हो, और जब ये माहौल मुनासिब मुयस्सर होगा तो फिर उनकी दौलत बढ़ेगी, और वो यानी अमेरिका खुशहाल होगा, जो वो चीन की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ी से खुशहाल होना चाह रहा है। चीन अमेरिका की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ी से खुशहाल होना चाह रहा है, रूस उससे भी ज़्यादा तेज़ी से खुशहाल होना चाह रहा है, इंडिया उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि ये सारे खित्ते में तजारत सनत का माहौल बनेगा। और पाकिस्तान के बारे में अब पूरी दुनिया को यकीन हो गया है कि एक ही बंदा है जो यहाँ पर अमन भी ला सकता है और पूरी कौम को इकट्ठा करके इस रास्ते पर चला सकता है, और ख़ुद भी पाकिस्तान फिर तरक्की कर सकता है, और दुनिया की जो तरक्की की यहाँ पर सरगर्मियाँ होंगी उनमें मुआवन भी हो सकता है। अब दूसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान ना खुद तरक्की करे, ना खेले ना खेलने दे, कि यहाँ यही दहशतगर्दी, आपस का फसाद, अदम इस्तेहकाम जारी रहे, और ना पाकिस्तान खुद तरक्की करे और ना जो दुनिया को यहाँ से गुजरने दे, क्योंकि ये हमारा चौक और चौराहा है। इस हवाले से फिर कभी वीडियो बनाएंगे, आपके सामने है सारी सूरत हाल। तो आखिर में बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो कुव्वतें इस आखिरी मरहले पर पाकिस्तान को न तरक्की करते देखना चाह रही हैं और ना ये चाहती हैं कि ये जो दुनिया में अमन का दौर आ रहा है ये आए, वो एक दफ़ा फिर दुनिया को सर्द जंग या गर्म जंग की तरफ ले जाना चाहती हैं, वो हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। ख़ास तौर पर वो इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, भारत की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी ताकत की सूरत में इस वक्त भी मौजूद है। तो वो ये कोशिश कर सकती हैं कि ऐसा कोई फसाद बर्पा कर दिया जाए कि जिससे ये मामला फिर गड़बड़ हो जाए, तो वो ये कोशिश इमरान ख़ान को शहीद करने की सूरत में भी कर सकती हैं। इसलिए इमरान ख़ान की ज़िंदगी की हिफाजत जो है पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कानूनी आइनी के साथ साथ एक कौमी और इस्लामी और इंसानी ज़िम्मेदारी भी है कि इस वक्त इमरान ख़ान का सलामत रहना और जो उसका प्रोसेस अब तकरीबन शुरू हो चुका है इक़्तिदार में आना, ये सब के फ़ायदे में है, पूरे हर किसी के फ़ायदे में है। इसलिए इसकी राह में अगर कोई रोड़े अटकाएगा तो वो समझ ले कि आप अपने ज़मीर का भी मुजरम होगा, इंसानियत का भी मुजरम होगा और अल्लाह ताला का भी मुजरम होगा। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ये जो लड़ाई आपस में हम लड़ रहे हैं PTI के अंदर, यानी जो हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें ये चाहिए कि इस लड़ाई को एक ख़ास हद से ज़्यादा न बढ़ने दें, और जो अवाम है हम उनसे हमारी ये गुजारिश है और जो PTI के कारकुनान हैं कि वो इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि दुनिया में हमारी जो सियासत के जो हमारे लीडर हैं उनमें हम किसी को शैतान समझते हैं और किसी को फरिश्ता समझते हैं। हमें इस सोच से बाहर आ जाना चाहिए। इनमें से ना सारे शैतान हैं या जो हमारे मुखालफिन हैं वो बिल्कुल शैतान हैं, और ना जिनके हम पुजारी हैं ज़हनी तौर पर जिनको हम अच्छा समझते हैं ना वो फरिश्ते हैं, बल्कि वो भी इंसान है और ये भी इंसान है, और हर इंसान में कमी कोताही भी होती है, और उसमें जब कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए तो वो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि फ़रिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फ़रिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।